جن کا ولایت میں بڑا مقام ہے، جو کتابیں پڑھنے والے ہیں انہوں نے لازمی ولایت میں ان کا نام پڑھا ہوگا، جن کا نام حضرت ابراہیم ادہم ہے۔ ولایت میں بڑا مقام رکھنے والے حضرت ابراہیم ادہم ولایت کا مقام پانے سے پہلے ایک آرام پسند بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ تو آپ کا معمول ہوا کرتا تھا کہ آپ تب تک اپنے بستر پر سویا نہیں کرتے جب تک 1.25 من پھولوں کی سیج نہیں سجائی جاتی، آپ تب تک اپنے بستر پر سویا نہیں کرتے تھے۔ اور آپ کے بستر پر 1.25 من پھولوں کی سیج سجانے کے لیے، آپ کے بستر کو سجانے کے لیے ایک حبشن کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ اور روزانہ کے مطابق وہ حبشن آتی، 1.25 من پھولوں کی سیج آپ کے بستر پر سجاتی چلی جاتی۔ اب بادشاہ سلامت آتے، 1.25 من پھولوں کی سیج کو دیکھتے تو پھر سویا کرتے تھے۔ اب روٹین کے مطابق وہ حبشن 1.25 من پھول لے کر آپ کے کمرے میں پہنچی، 1.25 من پھولوں کی سیج اس بستر پر سجائی تو دل میں چاہت پیدا ہوئی کہ میں روزانہ یہ 1.25 من پھولوں کی سیج سجاتی ہوں، تو ایسا کون سا سکون ہے کہ جو بادشاہ کو ملتا ہے؟ ایسا کیا مزہ ہے کہ 1.25 من پھولوں کی سیج ہی روزانہ بادشاہ کو ملنی چاہیے؟ ایسی کیا چیز ہے پھولوں میں، 1.25 من کی سیج میں، کہ جو بادشاہ لازمی چاہتا ہے؟ ایسا کیا مزہ ہے؟ کیوں نہ میں بھی یہ مزہ لے کر دیکھوں؟ میں روزانہ یہ بستر سجاتی ہوں، آخر ایک ٹائم میں بھی تو لیٹ کر دیکھوں ایسا کیا مزہ ہے اس 1.25 من پھولوں کی سیج میں۔ وہ حبشن اس بستر پر، جس بستر پر 1.25 من پھولوں کی سیج سجی ہوئی تھی، وہ حبشن اس بستر پر لیٹی تو وہ حبشن جو پتھروں پر سونے والی تھی، اینٹ کا سرہانہ بنانے والی تھی، جب 1.25 من پھولوں کی سیج پر لیٹی تو اسی ٹائم نیند آ گئی، سو گئی۔ جب بادشاہ سلامت اپنے کمرے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ذات کی حبشن ہے، میری نوکرانی ہے، نوکرانی ہو کر، ذات کی حبشن ہو کر میرے بستر پر سو رہی ہے، 1.25 من پھولوں کی سیج پر لیٹی ہوئی ہے، سو رہی ہے۔ بادشاہ سلامت نے اپنا چابک پکڑا اور اس حبشن کو مارا۔ جب چابک حبشن کو لگا تو ڈر کے مارے اسی ٹائم کھڑی ہو گئی۔ کیا دیکھتی ہے کہ سامنے بادشاہ سلامت کھڑے ہیں۔ جب بادشاہ سلامت کو دیکھا تو ہنسنے لگی، چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ بادشاہ سلامت ارشاد فرماتے ہیں کہ حبشن، پہلے تو نے 1.25 من پھولوں کی سیج پر سو کر میرے بستر کی توہین کی، اب میری طرف دیکھ کر میری توہین کر رہی ہے۔ اب وہ حبشن کہنے لگی کہ حضور، دراصل میں آپ کی توہین نہیں کر رہی، میں اس وجہ سے ہنس رہی ہوں کہ جو چند لمحے اس بستر پر سویا اس کی یہ سزا ہے کہ اس کو چابک لگا، جو ساری عمر اس بستر پر سوتا رہا اس کی کیا سزا ہوگی؟ یہ بات آپ کے دل پر لگ گئی، دل میں اتر گئی۔ یہ بات بادشاہ سلامت کے دل پر لگی، ساری عیش و آرام کو ٹھوکر ماری، پیر کی ٹھوکر کے ساتھ سارے ہیرو جوہرات کو ٹھوکر ماری، سارے آرام و سکون، ساری چاہتوں کو پیچھے چھوڑا، جنگلات میں چلے گئے، دریا کے کنارے پر جا کر ڈیرا لگا لیا، اللہ اللہ شروع کر دی۔ اللہ اللہ شروع کرتے کرتے اتنا مقام ملا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا۔ ایک دن کیا کر رہے تھے، ان کا کرتا پھٹ گیا، وہ سوئی کے ساتھ اپنے کرتے کو سلائی کر رہے تھے، سلائی کرتے کرتے اتنے میں جو آپ کے حکومت کا وزیر ہوا کرتا تھا، آپ کا مشیر ہوا کرتا تھا، آپ کے پاس رہنے والا تھا، اس وزیر کا گزر ہوا۔ وزیر کیا دیکھتا ہے کہ بادشاہ سلامت بیٹھے ہوئے ہیں، کہنے لگا کیوں نہ بادشاہ سلامت کو ملتا چلا جاؤں۔ اب وہ وزیر چلتا چلتا بادشاہ صاحب کے پاس پہنچا، جا کر عرض کرتا ہے، حضور یہ کیا حالت بنائی ہے، دریا کے کنارے پر بھوکے پیاسے ڈیرا لگایا ہوا ہے اور اپنے کرتے کو اپنے ہاتھ کے ساتھ سلائی کر رہے ہیں۔ بادشاہ سلامت، بات سمجھ نہیں آ رہی، مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ نے بڑی غلطی کر لی ہے۔ بادشاہ سلامت ارشاد فرماتے ہیں کہ وزیر کون سی غلطی؟ وزیر کہنے لگا کہ حضور خود سوچیں، وہ والی زندگی مزے والی تھی یا یہ والی زندگی مزے والی ہے کہ جب آپ کے ہزاروں جوڑے ہوا کرتے تھے، باہر جاتے تو فلاں جوڑا پہن کر جایا کرتے تھے، اندر آتے تو فلاں کپڑے پہنا کرتے تھے، یا یہ والا آپ کو ماحول صحیح لگ رہا ہے کہ ایک سوٹ ہے آپ کے پاس، وہ بھی پھٹا ہوا پرانا سوٹ ہے جس کو آپ اپنے ہاتھوں کے ساتھ سلائی کر رہے ہیں۔
بادشاہ سلامت وہ زندگی صحیح تھی کہ جب آپ کے پاس ہزاروں نوکر آپ کے کام کرنے کے لیے ہوا کرتے تھے۔ بادشاہ سلامت وہ زندگی صحیح تھی کہ جب آپ کے پاس ہزاروں جواہرات ہیرے ہوا کرتے تھے، آپ کے ایک اشارے پر سینکڑوں کی تعداد کے ساتھ نوکر چاکر آپ کے سامنے آ جایا کرتے تھے۔ آپ نے کبھی کام نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ پانی بھی پکڑ کر نہیں پیا۔ حضور وہ زندگی صحیح تھی یا یہ زندگی صحیح ہے؟ بادشاہ سلامت ولایت کا مقام حاصل کر چکے تھے۔ کہتے ہیں تو کیا کہتا ہے کہ وہ مقام صحیح تھا یا یہ صحیح ہے؟ جس سوئی کے ساتھ اپنے کپڑے کو سلائی کر رہے تھے، جس دریا کے کنارے پر بیٹھے تھے، اس سوئی کو دریا کے اندر پھینک دیا۔ جب سوئی کو دریا کے اندر پھینکا تو مچھلی کو حکم دیا کہ مچھلیوں میری سوئی کو واپس کرو۔ وزیر ہنسنے لگا، کہنے لگا حضور یہ پانی میں رہنے والی مچھلی بھی کسی کی بات سنتی ہے؟ کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا کہ کسی نے اسے پکارا ہو تو باہر آ گئی ہو۔ حضور کیا ہو گیا ہے؟ اب مچھلیوں کا پکار رہے ہیں۔ ابھی اتنی بات کہی کہ اس دریا میں جتنی مچھلیاں رہتی تھی ساری مچھلیاں اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لے کر باہر آ گئی۔ بادشاہ سلامت نے ارشاد فرمایا کہ مچھلیوں مجھے میری لوہے کی زنگ آلود سوئی چاہیے، یہ سونے کی سوئیاں نہیں چاہیے، لہذا یہ واپس لے جاؤ۔ وزیر پھر حیران ہو گیا، کہنے لگا حضور اگر آپ کو اتنا سونا نہیں چاہیے تھا تو مجھے دے دیتے۔ پہلی غلطی تو آپ نے یہ کی کہ اپنی بادشاہت کو ٹھوکر مار دی، اتنے آرام دہ عیش پسند زندگی کو ٹھوکر مار کر یہاں آ کر رہنے لگے۔ بادشاہ سلامت پہلے نمبر پر آپ نے یہ غلطی کی کہ اتنے اپنے ہیرے جواہرات مالکیت چھوڑ کر آگے، بادشاہت کو چھوڑ کر آگے۔ دوسری غلطی یہ کی کہ منو کے حساب سے سونا مچھلیاں لے کر باہر آ گئی، آپ نے وہ بھی ٹھوکر مار دی۔ حضور اگر آپ کو نہیں چاہیے تھا تو مجھے دے دیتے، میں اپنے آرام کے لیے اسے یوز کر لیتا، استعمال کر لیتا۔ بادشاہ سلامت چپ رہے۔ ابھی اتنی بات کہی کہ ساری مچھلیاں چاندی کی سوئیاں لے کر باہر آ گئی۔ بادشاہ سلامت نے پھر ارشاد فرمایا کیا مچھلیوں مجھے چاندی کی سونے کی سوئیاں نہیں چاہیے بلکہ لوہے کی زنگ آلود سوئی جو میں نے پھینکی ہے صرف وہ چاہیے۔ ابھی اتنی بات کہی، ایک مچھلی وہ والی لوہے کی زنگ آلود سوئی لے کر باہر آ گئی۔ تو بادشاہ سلامت کہنے لگے کہ وزیر بتا وہ زندگی صحیح تھی یا یہ صحیح ہے کہ جب میرے سامنے تو میری تعریفیں کیا کرتے تھے، میرے سامنے تو میری بادشاہت کی تعریف کیا کرتے تھے، میری بادشاہت کو مانا کرتے تھے، میں تھوڑا سا سائیڈ پر کیا ہوتا تھا کہ میرے پیچھے میری بختویاں کیا کرتے تھے، چگلیاں کیا کرتے تھے کہ بادشاہ سلامت میں تو یہ برائی پائی جاتی ہے، بادشاہ سلامت تو یہ کام نہیں کرتے، ویسے ہی لوگ کو کہتے رہتے ہیں۔ یا یہ والی زندگی صحیح ہے؟ انسان تو انسان، یہ پانی میں رہنے والی مچھلیاں بھی میرا حکم مان رہی ہیں۔ وہ وزیر اسی ٹائم بادشاہ سلامت جو اللہ کے ولی بن چکے تھے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، الا خبردار، ان اولیاء اللہ بے شک جو میرے برگزیدہ بندے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کوئی خوف نہیں ہے اس دنیا میں اور نہ ہی وہ آخرت میں غمگین ہوں گے۔ بادشاہ سلامت نے وزیر کے گریبان سے پکڑ کر ہلایا اور ارشاد فرمایا کہ وزیر بتا وہ والی زندگی صحیح تھی کہ جس زندگی میں تم مجھے برا بلا کہا کرتے تھے، میرے سامنے تو میری تعریف کیا کرتے تھے، بعد میں برا بلا کہا کرتے تھے، یا یہ زندگی صحیح ہے؟ انسان تو انسان، پانی میں رہنے والی مچھلیاں بھی میرا حکم مانتی ہیں۔ وہ وزیر قدموں میں گر گیا اور معافی مانگ کر کہنے لگا حضور واقعی آپ سچ کہتے ہیں، وہ زندگی تو عارضی زندگی تھی، وہ زندگی تو عارضی زندگی تھی کہ جب آپ کے سامنے تو آپ کی تعریف کی جاتی تھی، آپ کے پیچھے آپ کی برائیاں بیان کی جاتی تھی۔ میں مان گیا ہوں کہ اللہ کی دی ہوئی یہ زندگی صحیح ہے کہ جو اپنے ساری آرائش کو ٹھوکر مار کر مجھے بتا دیا کہ آخر ایک دن یہ دنیا فنا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں جس طرح ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا فانی ہے، سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ حضور واقعی یہ زندگی تو فنا ہو جائے گی، لیکن وہ والا مقام جو آپ حاصل کر چکے ہیں کبھی ختم نہیں ہوگا۔